پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شوکت صاحب، آپ کے خدشات کیا ہیں؟ جو آج تارڑ صاحب نے گفتگو کی ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہونے دیں گے، آپ کے خدشات کیا ہیں کہ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ تارڑ صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ تارڑ صاحب کس حیثیت میں وہ بات کر رہے ہیں؟ ان کی اپنی کیا ہے؟ فارم 47 کے تو ایم این اے بنے ہیں، ان کے تو اپنے جو پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں، پنجاب کے جو گورنر ہیں، یہ تو ان کے الفاظ ہیں کہ یہ فارم 47 کے ایم این اے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ وہ بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنے اتحادیوں نے ان کو فارم 47 کا کہا ہے، تو یہ تو دیکھیں ان کی عادت ہے، ان کا شوق ہے بڑی بڑی باتیں کرنا، اور پتہ نہیں کون سا وکیل رہا ہے، اتنا اچھا وکیل بھی نہیں تھا۔ تو میرے خیال سے صرف انہیں حاضری لگائی ہے، اور یہ حاضری لگاتے رہیں۔ ان کو فوکس کرنا چاہیے امن و امان کے اوپر، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے۔ ان سے نہیں سنبھالی جا رہی یہ چیزیں۔ فارن آفس جو ہے وہ بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ اس وقت آپ کا جو وزیر خارجہ ہے وہ 10 دن تو وہ امریکہ میں گزارتا ہے، لیکن 5 دن یا 2 دن بھی وہ کابل میں نہیں گزار رہا۔ آپ بلاول زرداری صاحب کو دیکھیں، پورا سال تک وہ گھومتا رہا پوری دنیا میں، کابل نہیں گیا۔ بھائی ہمارا ایشو تو کابل کے ساتھ ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں۔ جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان سے لوگ کوچ کر رہے ہیں، ساری انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ بات کریں، آپ سنجیدہ ہو جائیں۔ لیکن ان کی سنجیدگی دیکھیں۔ جی امریکہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، آپ کے امریکہ کتنا قرضہ آپ کے لیے معاف کیا امریکہ نے؟ آپ کو امریکہ دے کیا رہا ہے؟ پہلے امریکہ نے کیا دیا ہے؟ تو امریکہ کے ساتھ اگر تعلقات اچھے ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے، ہم بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ آپ جو مین فوکس آپ کے ایشوز ہیں اس کو آپ بھول جائیں؟ آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کابل کے ساتھ بات چیت فائنل ہو جائے اور یہ دہشت گردی روک سکے۔ آپ دیکھیں، آپ فوج کے جو جوان ہیں یہ ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اگر فوجی شہید ہو رہے ہیں تو یہ کون ہے؟ ہمارے ہی بچے ہیں نا، تو کیا ہم اس پہ خوش ہوں گے؟ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان نہیں، سے لیکن بات سر کریں، دو ٹوک آپ نے بات سر کریں۔ کابل کی بات کی تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ڈار صاحب نے بھی دورہ کیا تھا اور ہینا ربانی خر صاحبہ بھی افغانستان گئی تھی۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف چائے پی کر آنے سے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے نا، وہاں بیٹھنا پڑے گا۔ آپ نے کتنی راتیں وہاں گزاری ہیں؟ آپ امریکہ جا کے تو 2 ہفتے گزارتے ہیں۔ تو کابل میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے تو آپ وہاں سے آ کیوں رہے ہیں؟ آپ وہاں بیٹھ جائیں، یا ان کے ڈیلیگیشن کو بلائیں، اسلام آباد میں بلائیں۔ دیکھیں نا، کابل کے ساتھ تو ہمارا ایسا تعلق ہے کہ ایک ایک چیز، سیمنٹ سے لے کے کیا کہتے ہیں، سریا، آپ کے کھانے پینے کی اشیاء، آٹا، یہ سارے کہاں سے نہیں، جا رہے ہیں؟ لیکن پاکستان سے شوکت جا رہے صاحب ہیں۔ ایسا تعلق ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سر حکومتی جو وزراء ہیں ان کی اگر آپ گفتگو سنیں، وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا سنجیدگی ہے ان کی؟ پھر انہوں نے کیا پالیسی بنائی ہے؟ وہ قوم کو بتا دینا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو اگر استعمال ہو رہی ہے تو پھر کابل میں جا کے بیٹھ جائیں نا، ان سے بات کریں۔ پھر ہماری امداد کیوں جا رہی ہے وہاں پہ؟ پھر ہمارا کیا پھر ہم ان کے ساتھ تجارت کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کیا ہو سکتے ہیں؟ میں یہ ساری چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ان کی فیملیز یہاں پشاور میں رہ رہی ہیں، پاکستان میں رہ رہی ہیں، ان سے بات کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن کوئی سنجیدہ ہو کے بات تو کرے نا۔ صرف چائے پی کے فوٹو سیشن کر کے کابل سے واپس آنا، میرے خیال سے سر یہ کن کی پاکستان کے فیملیز ساتھ بڑی خیبر ذاتی۔ پختونخوا میں رہ رہی ہیں شوکت صاحب؟ بہت سارے لوگ ہیں اس وقت، شوکت ابھی بھی صاحب، پاکستان میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں، اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، پشاور میں رہ رہے ہیں، افغانستان کے بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں، میں اگین یہ کہوں گا کہ وہ اوبلائز بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑا اچھا کیا ہے پاکستان نے، جو ان کی لیڈرشپ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنی لابنگ کرنی چاہیے۔ انڈیا اتنی حد تک لابنگ کر چکا ہے کہ وہ دیکھیں ہمارے خلاف ایک پراکسی وار شروع ہے یہاں پہ، لوگ جو ہے نا بلوچستان کو کتنا ڈیسٹیبلائز کیا ہوا ہے، اس میں پورا انڈیا کا ہاتھ ہے۔ لیکن اگر وہ کہاں سے کر رہا ہے؟ وہ کابل میں بیٹھ کے کر رہا ہے۔ ہم کابل کو کیوں خالی چھوڑ کر آ رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ اپنا برادر ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ چلیں، اور اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے بالکل تو پھر ہم ان کو پھر دوست ملک نہیں تصور کر سکتے۔ پھر تو جس طرح پاکستان اپنے دفاع کے لیے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کچھ بھی کرے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم 2 ٹوک بات کریں افغانستان کے ساتھ۔
ٹھیک ہے شوکت یوسف زئی صاحب، بہت شوق نکالنے کا۔ ناظرین، شوکت صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔